آج ہمارا استغاثہ کریں، آج ہماری مدد کریں۔ لوگ تو فتوے لگاتے ہیں کہ اور بیان کرنے والے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تمام کائنات، انسانیت کے سارے انسان سیدنا پیارے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، مدد طلب کریں گے۔ یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو در رسول سے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے تعلق کو امت کا مضبوط نہیں ہونے دیتے، عمل پہ زور دیتے ہیں۔ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں، لیکن قیامت کے دن نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی ذات اقدس ہی شفاعت فرمائیں گے تو کام بنے گا۔ اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میرا حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ جو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمانی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہے، ہولناک ہے۔ قیامت کے مراحل بھی بڑے خطرناک ہیں، اور قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ باپ بیٹے کو جو کہ بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو، دوست سے باغی ہو جائے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے، وہ تعلق باقی رہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن، فرمایا قیامت کا منظر اتنا خطرناک اور ہولناک ہے۔ سورج سوے نیزے پر ہوگا، اور ہر بندہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کے آدھے کان بھی ڈوب گئے ہوں گے، یہاں تک پسینے کے اندر شرابور ہوں گے لوگ، گناہوں کی وجہ سے، وبال کی وجہ سے۔ فرمایا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ۔ اب یہاں لفظ ذرا سماعت کریں، امام بخاری نے کون سے الفاظ استعمال کرے۔ یہ نہیں کہا کہ استشفاء، کہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر سفارش کریں گے، لفظ استغاثہ کا استعمال ہوا۔ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری مخلوق جائے گی اور عرض کرے گی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی روح آپ میں پھونکی، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اے پیارے آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، آج ہماری آپ مدد فرمائیں۔ استغاثو، آج ہمارا استغاثہ کریں، آج ہماری مدد کریں۔ لوگ تو فتوے لگاتے ہیں کہ نبیوں کے پاس نہیں جانا، اولیاء کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا۔ میں نے کہا شرک کے فتوے لگانے والوں، وہ تو قیامت کا منظر ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک بھی جلوہ گر ہے، اور بیان کرنے والے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تمام کائنات، انسانیت کے سارے انسان سیدنا پیارے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، مدد طلب کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے آدم کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور تمام نبیوں کے آپ ابا جان ہیں، آج پیارے آدم ہماری مدد فرمائیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج پیارے کلیم کے پاس جاؤ، آج کس کے پاس جاؤ؟ ثم بموسیٰ، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور آپ سے جا کے استغاثہ کریں گے، آپ سے مدد مانگیں گے، آپ سے مدد طلب کریں گے پوری کائنات، اور یہ کہتے رہیں گے پیارے کلیم آپ تو وہ ہے، طور پر اللہ نے آپ سے گفتگو فرمائی، تورات آپ پر نازل کی، اللہ نے آپ کو ید بیضا جیسے مبارک معجزے عطا فرمائے، اللہ نے آپ کے عصا میں وہ طاقت رکھی، 70,000 جادوگریں کے سانپوں کو وہ نگل گیا،
سیدنا پیارے موسیٰ بھی کہیں گے نہیں نہیں، آج رب العالمین کی ذات اقدس جبریت اور قہریت کی کرسی پر موجود ہے، آج رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ساری کائنات میری بارگاہ میں آئے گی، فیمشی حتی یاخذ بحلقۃ الباب فیومئذ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ساری کائنات جب مایوس ہو جائے گی، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا آج میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بات کر سکتا، سیدنا پیارے کلیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے آج میں نہیں بات کر سکتا، آج اگر مدد طلب کرنی ہے تو حضور کائنات سے مدد طلب کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ساری کائنات میرے پاس آئے گی، میں کروں گا تو کیا کروں گا، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، امام بخاری نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام چلیں گے، فیمشی، میرے آقا چلتے جائیں گے حتی یاخذ بحلقۃ الباب، میرے آقا جا کر جنت کے دروازے کو پکڑیں گے، جنت کے حلقے کو پکڑیں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا میرا حبیب آج میں سمجھ گیا ہوں آپ کس گھر سے آئے ہیں، فبعث اللہ مقام محمودا، جب میرے آقا جنت کے حلقے کو پکڑیں گے اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود پہ نواز دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود پر فیض فرما دے گا، اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ اب صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا یہ شفاعت کے حوالے سے بالکل توجہ طلب آپ کی بات ہے، وہ بھی حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ساری مخلوق قبروں سے اٹھیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو سارے پریشان کی حالت میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے بات کریں گے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنی روح آپ کے اندر نازل فرمائی، فرشتوں نے آپ کو، تو سیدنا آدم علیہ السلام عرض کریں گے مجھے رب سے حیاتی ہے، مجھے ایک خطیہ پہنچی تھی، میں آج رب کی بارگاہ میں نہیں عرض کر سکتا، آپ جاؤ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس، آپ جاؤ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس، تو پیارے نوح کے پاس آئیں گے، سیدنا نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، پھر سیدنا نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے میرے پاس نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے، وہ اللہ کے دوست ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے نہیں آج میں اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا، سیدنا پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، نبی پاک علیہ السلام خود منظر بیان کر رہے ہیں، اپنی شان اور اپنی شفاعت امت کو دلاسا دینے کے لیے میرے آقا سارا منظر خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا سیدنا ابراہیم، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے آئیں گے، پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے یہی کہتے رہے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہیں گے آج شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے ہمارا کام نہیں، کسی اور نبی کے پاس جائے، کسی اور رسول کے پاس جائے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی کریں گے، کہیں گے اذهبوا الی محمد، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آج شفاعت کا اذن عطا فرما دیا، یہ آج جن بندوں کی شفاعت کرنی ہے، اور فرمایا سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس بھی شفاعت کریں گی، اور اللہ کے حبیب شفاعت فرمائیں گے تو کام بنے گا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا لذت لیں ان الفاظوں کی، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا حتی یستأذن ربی، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، یا اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، اللہ مجھے اجازت عطا کرے گا، رب کا میں دیدار کروں گا، اور دیدار کرنے کے بعد میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ مجھے کچھ نہیں فرمائے گا، فیدعونی ما یشاء اللہ، اللہ جتنا دیر چاہے گا اللہ کا حبیب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خود رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، میرا حبیب اب سجدے سے سر اٹھا لے، فصل تؤتا، آج بات کر آپ کو عطا کر دیا جائے گا، قل تسمع آپ بات کریں، آپ کی بات تو میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، رب فرمائے گا میں سن لوں گا، اور میری بارگاہ سے آپ مانگے میں عطا کر دوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ رب العالمین فرمائے گا میرا حبیب کیا چاہتا ہے تم؟ فرمایا انا اول شافین مشفعن، انا اول شافین یشفع۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور جس جس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا جاؤں گا اللہ سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک لمٹ، ایک باؤنڈری، ایک حد مقرر فرما دے گا، فرمائے گا میرا حبیب جہنم سے اتنے لوگوں کو نکال دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جاؤں گا ادھر سے نکالوں گا، ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت تک لے جاؤں گا، اپنی امت کے ہاتھ پکڑ پکڑ تک جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر جہنم کا نظارہ تو کر آیا، پھر دیکھ آیا کہ ابھی میری امت باقی ہے، فرمایا میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، پھر رب سے اذن طلب کروں گا، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا، اجازت کے بعد فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، جتنا دیر رب چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور اتنا طویل سجدہ کروں گا تو اللہ رب العالمین خود فرمائے گا ارفع راسک، میرا حبیب آپ سجدے سے سر اٹھا لو، قل تسمع، اب بات کر۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول خاموش کھڑے ہیں، ایک اللہ کا حبیب ہے جو اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، اور رب فرمائے گا سل تو آتا ہوں، میرا حبیب میری بارگاہ میں آیا ہے، امت کی شفاعت کے لیے آیا ہے، آج مانگ جو مانگنا ہے رب عطا فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے لیے رب میرا حد مقرر فرمائے گا میرا حبیب جاؤ کتنی امت کو نکالنا ہے؟ اللہ فرمائے گا اتنی کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جہنم میں جاؤں گا اور اپنے امتیوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ جنت میں ادخلہم الجنہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا خود میں ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل فرماتا رہوں گا۔ پھر تیسری بار بھی اسی طرح، چوتھی بار بھی اسی طرح، راوی کو شک ہوا آگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یا 4 مرتبہ فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جن کو قرآن نے روک کے رکھا ہے، جن کو قرآن نے روک کے رکھا ہے جہنم میں جنہوں نے رہنا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب فرماتا ہے جس نے میرے ساتھ شرک کیا، اگر کوئی موحد ہے توحید پرست ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اس کا ایمان کامل ہے، اگرچہ اس کے اعمال ذرہ برابر بھی ہیں، اللہ کا حبیب فرماتا ہے وہ گھبرائے نہ، قیامت کے دن اللہ کا حبیب اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے نا جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور کل ان کا عرس گزرا ہے، آپ پتہ ہے بڑے بڑے پیروں کے عرس ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکا، عورتیں مرد سارے اکٹھے ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، 3 دن عرس گزرا ہے، 2 نعروں کے علاوہ کوئی چیز وہاں پہ تھی نہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا رہا، یا لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، تو اس لیے ایسا مرد مجاہد جب یہ حدیث بیان کرتے نا حضور کی شفاعت والی، فرماتے تھے میرے آقا سے اتنا تو وفا کر کے جائے امتی، جب پھنس جائے گا رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تو قرآن کے لفظ ہے نا، کتنے قریبی رشتے ہیں باپ اور بیٹے کا، باپ بیٹے کو دیکھ کے دوڑے گا، فرا یا پھر جسے کوئی چیز خطرناک ہے نا بندے کو پھر جان بچاتا ہے، اس کو عربی میں فرار جسے ہم کہتے ہیں فلاں فرار ہو گیا، یا فرا یا پھر قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوئے کہ بیٹا بھی باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے کو، شوہر بیوی کو۔ تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا آپ نے آقا سے اتنا تو وفا کر کے جائے امتی کہ جب پھنس جائے فرمایا اتنا تو عرض کر سکے یا رسول اللہ ٹھیک ہے گنہگار تھا، لیکن جب ابھی آپ کی بات آئی، آپ کے ختم نبوت کی بات آئی، ناموس رسالت کی بات آئی، ہم غداروں کے ساتھ نہیں کھڑے رہے، آپ کے ساتھ جو پہرا دینے والے لوگ تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ فرمایا اتنا تو منہ لے کے جائے بندہ تو مال دولت بیوی بچے سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اور میرے امام نے جو قیامت کا منظر بیان کیا ہے، فرمایا قیامت کا منظر ہے کتنا، اور آپ کو پتہ ہے نا جب مجرم نظر آ جائے کس کو، پولیس والے کو یا جس کے ذمہ یہ بات ہو، تو وہ مجرم پہ جب گرفت کرتا ہے تو کتنا سخت ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں جب مجرم حضور کی امت کے جائیں گے نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ میرے امام نے ترجمہ کیا حدیث کا، فرمایا
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے زاہد و عابد رسول اللہ کو ڈھونڈتے پھریں گے، میرے آقا کہیں اور نہیں ملیں گے، اپنے غلاموں، اپنے امتی کے گناہ گاروں میں موجود ہوں گے۔ فرمایا اس دن، قیامت کے دن، بڑے بڑے پرہیزگار بھی کہیں گے گناہ گاروں کو ہمیں بھی ایک گناہ دے دو تاکہ ہم بھی حضور کی شفاعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ مجرم نظر آ جائے تو رحمت کی نگاہ ہوتی ہے، غضب کی نگاہ ہوتی ہے، غضب کی ہوتی ہے نا۔ جس نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہو، فرمایا نہیں، جب میرے آقا دامن شفاعت کھولیں گے، بڑے بڑے گناہگار، شفاعتی لأہل القبائر، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ اتنا وفا ضرور کر کے آنا، گناہ جتنا بھی کر کے آئے گا، خطائیں جتنا بھی کر کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، دامن شفاعت کھولوں گا، سب گناہگاروں کو اپنی دامن شفاعت میں چھپا لوں گا۔ فرمایا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ فرمایا ایسی نگاہ تو بتاؤ جو مجرم کو دیکھے، اس کے جرموں پر عیبوں پر پردہ ڈالے۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین کی ذات اقدس ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا اس لیے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے اتنا وفا کر کے جاؤ، اتنا وفا کر کے جاؤ، گناہ ضرور ہوں لیکن سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ حضور کی محبت اتنا موجود ضرور ہو، حضور دیکھتے جائیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یہ میرا امتی ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس گھر سے تشریف نہیں لائے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے صحابہ کرام، یہ کیا وجہ ہے؟ ہر وقت ہمیں خطرہ رہتا تھا کہیں کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تو نہیں پہنچے، کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی معاملہ تو نہیں ہوگا، ہم پریشان ہی رہے۔ جب میرے آقا دوسرے دن تشریف لائے نا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کل آپ غلام آپ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، ذرا سنیں جی۔ فرمایا استاشر ربی فی امتی، فرمایا کل کے دن اللہ رب العالمین نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرمایا ہے۔ میں اور رب مشورہ کر رہے تھے آپ اور مجھ جیسے گناہ گاروں کے بارے میں۔ کیا مشورہ ہوا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مشورہ ہوا کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب بتا تیرے امتی کے ساتھ کیا کروں؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ تیرے بندے ہیں، پیدا بھی تو نے کی ہے، جو دل کرے کر، تو خالق جو ہوا تو مالک جو ہوا۔ رب نے فرمایا میرا حبیب بتا تو صحیح نا۔ پھر دوبارہ میرے رب نے مجھ سے مشورہ فرمایا، اور میں نے تو عرض کی یا پھر محبوب کی محب کی بات ہو تو رسول اللہ کے مبارک دل کی بات تو رب جانتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب انور کی بات تو جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب ہر وقت آپ اپنی امت کے بارے میں غم میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، فرمایا لا احزنک ابدا ولا نسوک، فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہیں، قیامت کے دن ہم نے آپ کو راضی رکھنا ہے، آپ کو غم نہیں دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور دامن شفاعت، حضور کو شفاعت عطا کر دی گئی ہے، آخری حدیث معجم کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا مصعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نوجوان آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور آتے ہوئے کہتا ہے انی اسألک سوالا، میرے آقا میرا ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے فرمایا ما ہوا، بتا تو صحیح میرا غلام، وہ سوال ہے کیا، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک ان تجعلنی ممن تشفع له یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
جب آپ شفاعت کا دامن کھولیں گے مجھے بھی اپنی شفاعت میں شامل فرما دیں۔ جن لوگوں کی آپ نے شفاعت فرمانی ہے مجھے بھی وہ عطا کر دے حصہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكَ ممن اشفع لہ، فرمایا جا میرا غلام، تو نے اپنے حبیب سے شفاعت مانگی ہے، اللہ کا حبیب تجھے دنیا میں عطا کرتا ہے، قیامت کے دن جن جن کا میں نے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے تو بھی انہی کی صفوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور شفاعت کا موضوع اتنا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے، جب میرے پیران خاکی سے رخ پرواز ہو، مدینے سے آواز ہے او میرا فقیر آیا، کہ اتنا رسول اللہ سے وفا کر کے جائیں قبر حشر میں، اور حشر میں تو آنا ہی رسول اللہ کی ذات اقدس نے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ جب ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے رہیں گے کدھر گئے وہ گناہ گار، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دامن شفاعت کھولیں گے، بڑے بڑے عیب، بڑے بڑے گناہ گار، گناہ تو آپ اور میں کروں، وہ حدیث میں لایا ہوں، میں نے پڑھ نہیں سکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ منظر بھی آئے گا، تمام مخلوق رونے کے قریب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنا جلال میں ہوگا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا۔ تو اس لیے اپنے حبیب سے وفا کرے، اور